وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 97۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ستاروں کے کچھ فوائد کا ذکر کیا ہے اور مقصد بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ کیسے؟ جب کوئی سمندر میں ہے تو وہاں پر راستہ معلوم کرنا رات کی تاریکی میں بہت دشوار ہے، ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے کوئی خشکی پر ہے، رات چھا جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ چمکتے ستاروں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کس سمت ہم کو جانا ہے۔ دو مقصد اور ہیں جو سورہ ملک آیت 5 میں دوسرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک آسمانوں کی زینت اور دوسرا مقصد شیطانوں کو مارنا، یعنی شیطانوں کی مرمت۔ فرمایا رجوما للشیاطین، یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ تو یہ کل 3 مقصد ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا ہے۔ بعض سلف کا قول ہے من اعتقد فی هذه النجوم غیر 3 فقد اخطأ وکذب علی اللہ۔ ان 3 باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ستارہ پرست ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ستاروں سے اپنی قسمت کو جوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کا ستارہ آج کل گردش میں چل رہا ہے، ان کا ستارہ بہت بلند ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی، غلط ہے۔ اللہ نے 3 مقصد بیان کیے ستاروں کے، بس یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ نمبر 1 اندھیرے میں راستہ معلوم کرنا، چاہے سمندر میں ہو، خشکی میں ہو۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دنیا سے جو آسمان نظر آتا ہے اس کو مزین کیا ہے ستاروں کے ذریعے۔ اور تیسرا اس میں فرمایا رجوما للشیاطین، شیطان چپکے سے ایک دوسرے کا سہارا لے کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر سے شعلے کے مانند وہ ستارے ان پر گرتے ہیں اور ان کو بھسم کر دیتے ہیں۔ یہ 3 مقصد ہے، 3 فائدہ ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا قرآن مجید۔ اس کے علاوہ کی جتنی باتیں ہیں سب بیکار ہیں۔ فلاں ستارہ فلاں نچھتر میں چلا گیا تو بارش ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے، جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ بے بنیاد ہے اور شریعت کے خلاف بھی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ یعنی حصہ بتلایا گیا ہے۔
اللہ کے رسول کا فرمان ہے من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، حسن الالبانی فی تحقیقی سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 3905۔ یعنی جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھا، علم نجوم کو سیکھا، اقتبس شعبۃ من السحر، تو اس آدمی نے گویا کہ جادو کو سیکھا، زاد ما زاد، جس قدر وہ علم نجوم کو حاصل کرے گا اسی قدر گویا کہ وہ جادو میں دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رسول کی جو باتیں بیان کی گئیں کافی اور شافی ہیں، ان کا ذہن کھل جاتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، اس سے مراد شریعت کا علم ہے، ورنہ دنیا کا علم ہمیشہ آپ کے لیے شریعت کو سمجھنے کے لیے کام نہیں آئے گا، الا یہ کہ شریعت اگر آپ کو اس علم میں سکھائی جائے یا اس علم میں آپ اس کو سیکھیں۔ تو شریعت کا علم رکھنا بہت ضروری ہے، جس سے ہم جان سکیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی ستارہ پرستوں کی طرح آج کل میرے ستارے گردش میں چل رہے ہیں۔ لوگ رقع لکھاتے ہیں، اس میں بھی ایک لفظ جو ہے لکھا جاتا ہے اکثر دختر نیک اختر، دختر کہتے ہیں لڑکی کو، نیک اختر، نیک یعنی بہتر، اختر ستارہ یعنی وہ دختر جس کے ستارے بڑے اچھے ہیں اس کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ کتنی باریکی کے ساتھ جو ہے ہمارے عقیدے میں داخل ہو گیا، ہم سمجھتے بھی نہیں اور شرک میں ملوث ہو جاتے، جبکہ ایک حدیث میں بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے ارادہ فرمائے تو کافروں اور مشرکین کی طرف سے رکاوٹ ڈالی گئی، جس وجہ سے آپ حدیبیہ کے میدان میں رک گئے۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بارش ہوئی اور صبح سویرے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان رکھا اور ستاروں کے ساتھ کفر کیا، اور میرے کچھ بندوں نے ستاروں پر ایمان رکھا اور میرے ساتھ کفر کیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جنہوں نے کہا آج رات جو بارش ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی، وہ مجھ پر ایمان رکھے اور ستاروں کے ساتھ انہوں نے کفر کر دیا، اور جنہوں نے کہا آج جو بارش ہوئی وہ فلاں ستارے کے فلاں نچھتر میں جانے کی وجہ سے بارش ہوئی، یعنی ستاروں کی طاقت کو انہوں نے اس بارش میں قبول کیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول نے اس چیز سے روکا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ما فوق الاسباب، کوئی تکلیف کوئی فائدہ دینے پر قادر نہیں ہے، اس کا یہی معنی ہے۔ ستارے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سورج چاند سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر ان پر بھروسہ کرنے لگ گئے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ چیز پائی جائے کہ بہت بڑی برائی ہے، دوسری قومیں ان کے ہاں ستارہ پرستی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہر خیر کی جو بات ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو شر ہے برائی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔
هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.